جناب عمر نے کیسے نماز پڑھی، ابا بکر نے کیسے نماز پڑھی، عثمان نے کیسے نماز پڑھی، ارے تو یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ تیرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ جو تو دیکھنا تو یہ تھا کہ میرے نبی کا روزہ کیسا تھا، میرے نبی کی صلوات کیسی تھی، میرے نبی کا صوم کیسا تھا، میرے نبی کا حج کیسا تھا. بھائی یہی بتایا گیا. فلاں صحابی یہ کہتا ہے، فلاں صحابی وہ کہتا ہے، فلاں صحابی یہ کرتا تھا. ارے تو نے آج تک یہ نہیں سوچا مصطفیٰ نے کیا کہا تھا، مصطفیٰ نے کس کی فضیلت پڑھی تھی. آج مسلمان عمل کر رہا ہے صحابہ کی سنت پر، نبی کی نہیں. یہ بڑا فرق ہے. یہ تنقیدی جملے نہیں ہیں، فکری جملے ہیں. تو کس کی فکر کو بتا رہا ہے، نبی کی فکر کو یا صحابی کی فکر کو؟ تو کس کی سنت کو پھیلا رہا ہے، نبی کی سنت کو یا صحابی کی سنت کو؟ جب تم نے صحابہ کی سنت کو پھیلانا شروع کیا تبھی تو مسلمانوں کی نمازوں میں فرق آ گیا. کوئی حنبلی بنا، کوئی شافعی بنا، کوئی مالکی بنا. یہ فرقے کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ تم نے مختلف منابع سے تم نے مطالب کو لیا. اگر تو نماز مصطفیٰ سے لیتا تو تیری نماز بھی ایک ہوتی، تیرا حج بھی ایک ہوتا، تیری زندگی کے رہنے اور سہنے کا طریقہ بھی ایک ہوتا. لیکن تم نے طریقوں کو بدل دیا. اسی لیے قرآن کہتا ہے معیار رشتہ داری نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ مسلمان یہ دیکھ کہ تمہارا نبی کیا کہہ رہا ہے. دیکھیے اصل تاریخ میں ایک تقابل چل رہا ہے. ذرا مسلمان اس تقابل کو سمجھ لے. جہاں جہاں اہل بیت کا نام آیا وہاں وہاں مقابلے میں صحابہ کو کھڑا کر دیا. شیعہ نے کبھی بھی تقابل نہیں کیا، کیونکہ ہم اہل بیت کے مقابلے میں کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تقابل تو وزنی چیزوں کا کیا جاتا ہے، ہمیشہ تقابل کیا گیا. مثال دے کر بیان کروں، صلوات پڑھی. اب صلوات اسی طرح تھی جس طرح آپ نے پڑھی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب انہوں نے کہا صلوات محمد پر، چلو یہاں تک تو ایکسیپٹیبل تھا، لیکن آگے صلوات ہے آل پر. آل پر کیوں؟ تقابل میں لانا شروع کیا. وعلی اصحابہ وازواجہ وآلہ. صلوات محمد پر، اس کے اصحاب پر، اس کی آل پر، اس کے ازواج پر. یہ وہ کرتا ہے جس نے ابھی تک آل کو سمجھا ہی نہیں ہے. اگر یہ آل کو سمجھ لیتا کبھی ایسی صلوات نہ پڑھتا. یہ صلوات تجھے ملی بعد میں آنے والوں سے. ایک صلوات ہے جو مصطفیٰ نے تجھے عطا کی، وہ درود ہے، درود ابراہیمی. وہاں پہ کیا پڑھتا؟ اللہم صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. وہاں پر درود تو ابراہیم پہ بھیجتا ہے، پھر آل ابراہیم پہ بھیجتا ہے. کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم. اے خدا مصطفیٰ پر ایسے درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم پہ بھیجا، اس کی آل پہ بھیجا. ارے جب ابراہیم پہ درود بھیجا جا رہا ہے اس میں ازواج نظر نہیں آتی، اس میں اصحاب نظر نہیں آتے. مسئلہ یہی تھا کہ اس نے آل کو سمجھا اولاد، آل کو سمجھا اہل. حالانکہ ہمارے درود میں اصحاب بھی ہیں، ازواج بھی ہیں، آل بھی ہیں. لیکن جب آل اس کو سمجھ میں آئے، اس نے آل سمجھا آل مطلب ہے اولاد. اسی لیے کسی سید نے مجھ سے سوال کیا، مولانا یہ صلوات ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آل محمد پہ صلوات ہے، ہم سید ہیں، نسل علی سے ہیں، کیا ہم بھی اس صلوات میں شامل ہیں؟ میں نے کہا ہرگز ایسا خواب نہ دیکھنا، دن رات ہم پر بھی صلوات. میں نے کہا ہرگز ایسا خواب نہ دیکھنا. کہ مولانا پھر یہ آل کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کھول، نوح کا بیٹا اہل نوح سے ہے، لیکن قرآن کا لیس من اہلہ، یہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے. میں نے کہا اگر آل کو پہچاننا ہے ذرا قرآن میں چلا جا. ابراہیم آل سے نہیں ہے، ابراہیم کی آل ابراہیم کی آل میں سے ہے، لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے. ذرا مولا علی کی خدمت میں چلا جا. جناب سلمان فارسی نسل علی سے نہیں ہے، لیکن علی فرماتے ہیں السلمان منا اہل البیت. یہاں پر نسل کو نہیں دیکھا جا رہا، یہاں پہ حسب کو نہیں دیکھا جا رہا. اللہ کی آواز آتی ہے میری صلوات ہے ابراہیم پر، ابراہیم کی آل پر. پروردگار یہ آل کا ہے. تب نوح کا بیٹا نسباً نوح کا بیٹا تھا، لیکن نوح کا بیٹا نوح کی آئیڈیالوجی کو فالو نہیں کر رہا تھا. ابراہیم کی اولاد اگر ابراہیم کی آئیڈیالوجی کو فالو کرے تو ان پر صلوات ہے. نبی کی اولاد اگر نبی کی آئیڈیالوجی کو فالو
پر صلوات ہے، ابراہیم نے علی کی آئیڈیالوجی کو فالو کیا، جناب سلمان پر صلوات ہے۔ اب فرمائے جب جب تو صلوات بھیجتا ہے، ہر وہ شخص صلوات میں شامل ہے جس نے مصطفیٰ کی آئیڈیالوجی کو فالو کیا۔ یہ صلوات ازواج پر بھی ہے، کون سی بیوی پر؟ جس کا نام خدیجہ ہے۔ یہ صلوات اصحاب پر بھی ہے، کون سا صحابی؟ جس کا نام سلمان فارسی ہے۔